مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. من مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مخرج کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی حرف منہ سے ادا کیسے ہو رہا ہے، یعنی کہ منہ سے نکل کیسے رہا ہے. اور جیسے کہ پہلے میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ جو فرسٹ 3 لیکچرز ہیں ان کو ایسا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم سیکھ سکیں کہ ہر حرف منہ سے ادا کیسے ہو رہا ہے. جیسے آپ کو کوئی حرف ادا نہیں کرنا آ رہا تو آپ اس کے مخرج کو سامنے رکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے اس کو دیکھ کے، اور دیٹس اٹ. یہ اس لیے ہے کہ پریکٹس کریں اور آپ کو جو حرف ہے وہ ادا کرنا آ جائے. اچھا، کوئی بھی حرف منہ میں 5 جگہوں سے ادا ہوتا ہے، یا خیشوم یعنی کہ ناک کے بانسے سے، یا پھر جوف یعنی کہ منہ کے خالی حصہ سے، یا پھر حلق سے ادا ہوگا، یا پھر لسان یعنی کہ زبان سے ادا ہوگا، یا پھر شفتان یعنی کہ ہونٹوں سے ادا ہوگا. اس کے بعد جو حروف ہجا والا ٹاپک ہے نا، میں سب سے ریویوز لے رہی تھی کہ کیسے تجوید کی ویڈیو بنانی ہے نا، تو اکثر لوگوں نے ریویو دیا کہ آپ کسی کو سامنے حرف ادا کرتے دیکھیں نا تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. تو حروف ہجا والی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے اسپیشل دعوت کی ویڈیو بنائی اور اس کو رکھا کہ کسی کو سامنے حرف ادا کرتے ہوئے دیکھیں، مطلب اس کے منہ کے حرکات دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حرف کیسے ادا ہونا ہے. تو ہم اس میں ویسے مخارج پڑھیں گے اور پریکٹس جو ہے وہ آپ حروف ہجا والے ٹاپک میں کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے خیشوم سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو. یہاں سے ہمارے پاس غننے والے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ نون اور میم جن کے اوپر تشدید ہے قرآن میں تو غنہ کرتے ہیں نا، تو یہ جو 2 غننے والے حروف ہیں یہ ہمارے پاس خیشوم یعنی کہ ناک کے بانسے سے ادا ہوں گے. جیسے ہم پڑھے نا عم، ان، تو جو ریزوننس ہے نا، مطلب ایکو والا جو ایفیکٹ ہے وہ ہمارے پاس ناک کے بانسے میں ادا ہوتا ہے. یو کین فیل. جوف تہن یعنی کہ منہ کے خالی حصہ سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جب بھی الف، واو اور یا ان کے اوپر جزم ہوگی یعنی کہ یہ ساکن ہوں گے تو ہمارے پاس یہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوں گے. جیسے یا میں یہاں پر الف ہے اور مغطو میں واو ساکن اور دین میں یا ساکن، تو ہمارے پاس جب بھی قرآن میں الف، واو اور یا ساکن ہوں گے تو ہمارے پاس یہ منہ کے خالی حصہ سے ادا ہوں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حلق. حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جو سب سے اوپر والا حصہ ہے وہاں سے ہمارے پاس حمزہ اور ہ ادا ہوں گے. اس سے جو نیچے والا حلق ہے وہاں سے ہمارے پاس عین اور ح ادا ہوں گے. جو سب سے نچلا والا حصہ ہے نا حلق کا، وہاں سے ہمارے پاس غین اور خا ادا ہوں گے. اس کے بعد ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ف، بے، میم اور واو. فا کا مخرج یہ ہے کہ آپ کے جو ثنایا علیہ یعنی کہ اوپر والے سینٹرل انسائزرز ہیں وہ ہمارے پاس نیچے والے ہونٹ کے تر حصہ یعنی نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگیں تو ہمارے پاس فا ادا ہوتا ہے. اور بے کیسے ادا ہوتا ہے؟ جب ہمارے پاس اوپر والا ہونٹ کا خشک حصہ نیچلے والے ہونٹ کے تر حصہ یعنی نیچلے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگے تو بے ادا ہوتا ہے. میم جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہے وہ ملنے سے ادا ہوتا ہے، اور واو جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ مخارج جو ہیں مطلب کوئی بھی حرف ادا 5 جگہوں سے ہو رہا ہے، یا خیشوم سے یعنی کہ ناک کے بانسے سے ہمارے پاس جب نون اور میم کے اوپر تشدید تھی، اور اس کے بعد ہمارے پاس تھا جوف تہن یعنی کہ منہ کے خالی حصہ سے الف ساکن، واو ساکن اور یا ساکن ادا ہو رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس تھے ہونٹوں سے بے، میم، واو، فا ادا ہو رہے تھے، اور حلق سے ہمارے پاس حمزہ ہے، عین ہے اور غین خا ادا ہو رہے تھے. اب ہم نے وہ والے حروف دیکھنے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیف اور قاف. کیف کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی جڑ بالمقابل سخت تالو سے لگے، مطلب ہارڈ پیلٹ سے لگے تو کیف ادا ہوگا. اور قاف جو ہے جب زبان کی جڑ بالمقابل نرم تالو یعنی کہ سافٹ پیلٹ سے لگے تب قاف ادا ہوگا. کیف اور قاف. قاف جو ہے وہ موٹا حرف ہے اور کیف باریک ہے، تو ان میں فرق ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کیف ہے وہ تب ادا ہو رہا ہے جب ہمارے پاس ہارڈ پیلٹ سے لگ رہی ہے زبان کی جڑ، اور قاف تب ادا ہو رہا ہے جب ہمارے پاس سافٹ پیلٹ سے لگ رہی ہے زبان کی جڑ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تے، دیل اور طا. تے، دیل اور طا ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک ہمارے پاس ثنایا علیہ کی جو جڑ ہے وہاں سے لگے. وا، ویل اور ہے یہ ایسے ادا ہوتے ہیں کہ جو زبان کی نوک ہے وہ ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے، مطلب کنارے سے لگے گی، اور ان میں سیٹی بھی نہیں آنی چاہیے. اگر ہم زبان کی نوک کو کنارے پہ نہیں لگائیں گے تو ہمارے پاس ان حروف میں سیٹی بھی آئے گی. تو اس لیے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ وا،
ذیل اور ث، ان کے اندر ہمارے پاس زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی کہ سینٹرل انسائزرز کے کنارے سے لگے۔ اس کے بعد جیم، شین اور یہ، جیم، شین اور یہ تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کا درمیان بالمقابل تالو سے لگے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ضاد۔ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کی پچھلی موٹی کروٹ بائیں جانب کی اوپر والی 5 تاڑوں کے مسوڑھوں یا جڑ سے لگے تو ہمارے پاس ادا ہوتا ہے ضاد۔ سارے مخارج جو ہیں وہ آپ کو لکھے ہوئے اینڈ میں مل بھی جائیں گے۔ ضاد۔ پھر ہمارے پاس ہے لام۔ لام کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جو اگلی باریک کروٹ ہے جب ثنایا علیہ، رباعیہ، انیاب اور ضاحکہ کی جڑ یا مسوڑھوں سے لگے۔ ثنایا علیہ، سینٹرل انسائزرز، پھر لیٹرل انسائزرز، کینائن اور پری مولرز، ان کی جڑ یا مسوڑھوں سے لگے گی زبان کی نوک تو ہمارے پاس لام ادا ہوگا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس مخرج کو پورا یاد کرنے لگ جائیں، آپ کا مخرج صحیح طرح سے ادا ہو گیا تو اس کا مطلب کہ بس اس کا کام یہی تھا۔ اس کے بعد ہے نون اور را۔ نون جو ہے وہ ہمارے پاس طرف اللسان یعنی کہ جو زبان کی سائڈ ہے وہ ثنایا علیہ، رباعیہ اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے، مطلب ان والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا۔ اور را کیسے ادا ہوتا ہے کہ جب زبان کی نوک ماں پشت والا کنارہ، مطلب زبان کی نوک اور اس کے ساتھ اس کا پشت والا پیچھے والا جو کنارہ ہے وہ بھی ثنایا اور رباعیات کے مسوڑوں سے لگے، مطلب اوپر والے جو ہمارے پاس جو دانت ہیں انسائزرز اور اس کے علاوہ کینائن، ان کے مسوڑوں اور یا جڑ سے لگے تو را ادا ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی دل کی تسلی کے لیے ہیں، کسی کا دل کر رہا ہے کہ وہ ان کو نوٹ کرے تو یہ میں نے سارے لکھے بھی ہوئے ہیں، یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے۔ میں نے جو ہے وہ ایسے ابھی تک مخارج الحروف نہیں یاد کیے، مطلب آپ کو حرف ادا کرنا آ گیا تو بس صحیح ہے۔ هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم.